بانی مسجد ڈاکٹر عباس جعفری صاحب کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد شہاب بھائی کے انتہائی خوبصورت کلام جو پہلے عباس جعفری صاحب نے خود سنایا اور پھر محترم شہاب بھائی نے سنایا، بہت ہی نفیس کلام آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کو طویل زندگی عطا فرمائے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمر خدمت نہ صحیح عمر نور ضرور درود پڑھنے محمد والے یا عمر خدمت نہ ملے تو عمر نور ضرور ملے، درود پڑھنے اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر عباس جعفری صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ اپنی رحمتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور یہ سالانہ مجلس سے منعقد کرتے ہیں، اس اجر جمیل عطا فرمائے۔ درود پڑھنے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل ماشاءاللہ یہ سالانہ مجلس ہمارے محترم عباس جعفری صاحب منعقد کرتے ہیں کربلا کی عظیم شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین کی مناسبت سے، تو میں نے چاہا کہ کچھ خواتین کا عالم کا تذکرہ ہو جائے جنہوں نے غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسی خواتین موجود ہیں کہ جن کی استقامت کا کوئی مرد مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس زبانی اعتبار سے عجیب بات ہے، بعض بدترین افراد کو بہترین ہو جاتی، فرعون جیسا سرکش اور آسیہ بنت مزاحم جیسی زوجہ کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد جن چار خواتین کو دنیا کی عظیم ترین خاتون قرار دیا، ان میں پہلا نام جناب آسیہ کو دیا، فرعون جیسے سرکش کی زوجہ۔ اور بعض انتہائی نفیس مردوں کو بدترین ہو جاتی، جیسے جناب نوح اور جناب لوط جیسے پیغمبر۔ باقی مثالیں آپ خود سوچ لیجیے گا، ضرور پڑھنے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
باقی مسائل آپ خود سوچ لیں گے اور اپنے نام اچھی سوچیں گے. درود پڑھ لیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ کیا مرتبہ ہے ان خواتین کا. 2-3 مثالیں ظاہر ہے کہ باقی گنجائش شاہ بھائی بتا چکے ہیں کم ہے, تو اسی اعتبار سے بعد میں ہمارے متقی بھائی کو بڑا مفصل کلام بھی آپ کو سنانا ہے, جس میں مادر حسین کو سلام, خواہر حسین کو سلام, دختر حسین. درود پڑھنے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد قدرت ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا. مرد جن کاموں کے لیے کوشش کرے اس میں اس کا حصہ, عورت جن کاموں کے لیے کوشش کرے اس میں اس کا حصہ. اس آیت میں جواب ہے ان تمام بے خبر لوگوں جو کہتے کہ اللہ نے عورت کو کوئی حیثیت دی ہی نہیں. پاکستان کے ریڈیو سے ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام نشر ہوتا تھا, بہت سے لوگوں نے شاید سنا ہو, عالم آن لائن. جیو کا پروگرام تھا, عامر جعفر سے کرتے تھے, اور اس کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک شیعہ عالم ایک سنی عالم کو بلاتے تھے اور ان سے کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے تھے. تو ایک سوال یہ بھی رکھا کہ جناب عورتوں کے لیے کیا ہے حقوق ہیں اسلام کے. تو نے سنت سے کچھ پوچھا, انہوں نے کچھ ایسی بیان کی. میں نے کہا جناب ہماری بات بالکل واضح ہے کہ اگر مولا کائنات کوئی بات کہیں تو ہم اسے بھی واجب سمجھتے ہیں, اور شاید کونین خاتون جنت اگر کوئی بات کہیں تو ہم اسے بھی واجب سمجھتے ہیں. اس سے ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ بات مولا نے کہی ہے یا شیخ عبد العزیز نے کہی. درود پڑھنے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خواتین عالم میں بعض نے ایک غیر معمولی استقامت کو گزارا ہے, غیر معمولی. جیسے جناب حاجرہ, جناب ابراہیم کے یہاں پہلے سے ایک زوجہ موجود تھی سارا, اولاد نہیں, 92 سال کی عمر تک انتظار کرتے رہے. پھر جناب حاجرہ سے ان کے یہاں جناب اسماعیل پیدا, انتہائی حسین و جمیل بچہ. گھر میں معاملات پیدا ہو گئے, میرے یہاں کوئی اولاد نہیں, اس کی اولاد نہیں, میں عالی نسب خاتون, یہ تو اتنی عالی نسب نہیں. گھریلو جھگڑے سے بچنے کے لیے خدا نے حکم دیا کہ اے ابراہیم حاجرہ اور اسماعیل کو لے جاؤ مکے میں چھوڑ کے آ جانا. مکہ اس وقت کیا تھا, ایک کیلنڈر چھپا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے مکہ عبر تاریخ کے مراحل میں مکہ کیسا ہے. جس میں جناب ابراہیم جناب حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر گئے ہیں, مکے میں کچھ نہ تھا سوا ریت اور سیاہ پہاڑی. نہ کوئی انسان, نہ حیوان, نہ درخت, نہ سبزہ, نہ پانی. یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں تھا, واقعی کچھ نہیں. لے کر گئے, جب وہاں پہنچے 4 لکڑیاں گاڑی, ان پر ایک چادر ڈال. حاضر سے کہا پھر میں جا رہا ہوں. آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا کچھ بھی تو نہیں ہے, حتیٰ پانی تک نہیں. خود دعا کی تھی, اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پہلے میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کا بھی امکان نہیں. جناب حاجر نے پوچھا یہاں چھوڑ کے جا, کہاں کا حکم خدا یہی ہے, کہاں اگر حکم خدا ہے تو یہی ہو, یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا. سوچئے کیسا وقت گزرا ہوگا جناب حاجرہ, جب رات آئی ہوگی اور ہول سناٹا, دور دراز, کسی انسان, کسی حیوان, کسی درخت, کسی جانور کا کوئی امکان, مگر اس خاتون کو اپنے رب پر کتنا اعتبار ہے. جب ابراہیم نے کہا ہے کہ یہی بہتر ہے, اللہ حکم خدا ہے, کہ یقیناً کسی رات گزری, صبح نماز آئی, جو کھانا پانی صاف تو ختم ہو گیا. کیونکہ اس وقت تک ٹیلی ویژن فری ایجاد نہیں ہوتا. درود پڑھتے محمد والوں پر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میری تو ایجاد نہیں ہوا تھا نا. درود پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد وآل جو کھانا پانی تھا ختم. ماں اپنی بھوک پیاس برداشت کر سکتی ہے, بچے کی نہیں برداشت کرتی. جب ماں کے پاس ماں کو غذا نہیں ملی, دودھ نہیں, تو بچے کو کیا پلائے؟ پانی ہے نہیں گئی اور دودھ اپنے پاس نہیں ہے, کہاں سے اس کی پیاس کو بجھا؟ بے چین. اس بے چینی میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے. جانے کی وجہ یہ تھی کہ دھوپ میں ریت ایسی چمکتی جسے پانی ہو, اسے وہ سیلاب کہتے. دور سے دیکھتے اچھا وہاں ہے, بھاگی ہوئی گئی. بیٹا کچھ نہیں, تو سارا ریت چمک رہی, واپس آئے, پھر دوبارہ آئے, پھر گئی. بچے کی بے چینی بار بار جاتی ہے, بار بار آتی. جب آخری مرتبہ آئی تو دیکھا بچہ تڑپ رہا ہے. اور اب چونکہ آزمائش ختم ہو چکی تھی, اس کے تڑپنے میں, ایڑیاں رگڑنے میں پانی ابلا. اب جو پانی ابلا تو جناب حاضرہ نے ریت ہٹا کر بڑا دائرہ بنانا شروع کیا. ایک ہفتے کے لیے پانی جمع ہو جائے, اتنے جناب ابراہیم آگے پہ دیکھا جائے. حلب بناتی جا رہی ہے, پانی بڑھتا جا رہا. یہاں تک کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ہفتے کے لیے پانی کافی ہے, اور تھک بھی گئی ہوں گی. ریت ہٹاتے پانی رک نہیں رہا, پانی بڑھتا جا رہا. جناب حاضر نے کہا زم زم, رک جا. نبی خدا کی ماں کی زبان میں ایسی تاثیر کہ جمادات بھی اس کے پاس. ادھر زبان سے نکلا زم زم, رک جا. پانی بیٹھے. پھر وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا, اسے دیکھا کہ کچھ پرندے بار بار کسی جگہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. سب تک اچھا کوئی پانی ہے یہاں, پرندے جو آ رہے ہیں کوئی پانی ہے. قبیلہ آیا, اسے دیکھا کہ پانی ہے, ایک خاتون بیٹھی ہے, بچہ گوشت میں. کچھ ہم بھی پانی لے لیں, کہاں یہ تو قدرت کا کیا ہے. جب یہاں ٹھہر جا کر جب خلیل خدا ہے تب کچھ نہیں ہو. جناب حاجرہ کا ان دو پہاڑیوں کے درمیان آنا اور جانا قدرت کو اتنا پسند آیا کہ 5,500 برس گزر چکے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ جو ہمارے گھر آئے گا, چاہے حج کے لیے آئے, عمرہ کے لیے آئے, گھر کے طواف کے لیے آئے, لازمی ہے کہ طواف کے بعد ان دو پہاڑیوں کے درمیان آئے گا اور جائے گا جن کے درمیان حاجرہ اپنے بچے کے لیے آ رہی تھی اور جا رہی تھی. درود پڑھیں محمد آج اگر مکہ اتنا آباد ہے تو اس میں جناب حاجرہ کی ثقافت کا بہت بڑا دخل ہے. پھر جناب آسیہ بنت مزاحم کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی ایک قربانی قیامت تک یاد رہے گی. جناب موسیٰ پیدا ہوئے اس دور میں جب سارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا, اس ڈر سے کہیں وہ بچہ نہ آ جائے دنیا میں کہ جس کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. کیونکہ کاہنوں نے خبر دی تھی کہ ایسا بچہ آئے گا جس کے ذریعے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے. یہ سن کر اس نے سارے بچوں کو ذبح کرنا شروع. جس گھر میں کوئی بچہ ہے اسے ذبح کر, مگر قدرت جسے باقی رکھنا چاہے. بچہ آ گیا جناب ہے مادر موسیٰ کی, اب پریشانی کیا کروں, کہیں نہ کہیں خبر ہو جائے گی, جاسوس سکتا پہلے خبر ہو جائے گی, بچہ دبا ہو جائے. قدرت نے کہا اے مادر موسیٰ گھبراؤ نہیں, بچے کو گہوارے میں رکھو, دریا کے حوالے میں. ماں کا دل کیسا ہوگا کہ بچے کو دریا کے سپرد کر. بہن تھی جناب کلثوم, ان سے کہا ذرا دیکھتی جاؤ یہ کہاں جا رہا ہے, یہ جو ہم نے گہوارہ بنا کے ڈالا ہے پانی میں کہاں جا رہا ہے. جناب کلثوم پیچھے چلی دریا کنارے. دیکھا گہوارہ گیا اور پھر فرعون کے محل سے جا کر چپک. یا اللہ, جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا. درود پڑھنے محمد دیکھا وہ جا کے ٹک گیا گہوارہ, فرعون کے محل سے ٹک گیا. محل کے
کارندوں نے دیکھا گہوارہ چپکا ہوا دیوار سے، جناب آسے کو خبر، آسے نے دیکھا یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، لاؤ اسے۔ پھر انہوں نے دیکھا ہے بچہ، اس کو قتل کیا جائے گا، کہا نہیں میں اسے بیٹا بناؤں۔ تو وہ بچہ جس کے خوف سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا تھا، پروان چڑھنا شروع ہوا، خود پھر اور کے کرتے ہیں، درود پڑھ لے محمد والے۔ اور اس کے بچانے کا ذریعہ جناب آسیہ بنت مزاحم بنی۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اگر جناب آسیہ حضرت موسیٰ کو دشمنوں سے بچانے کی بنا پر جنت کے حقدار بن گئی، تو سرکار ابو طالب نے اگر پیغمبر کو دشمنوں سے بچایا تو ان کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ درود پڑھ لے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیدری قدرت کے انتظامات بھی عجیب ہیں۔ جس بچے کی خاطر ہزاروں بچے ذبح ہوئے، وہی بچہ پروان چڑھ رہا ہے خود اسی فرعون کے گھر۔ تیسری شخصیت جناب خدیجہ بنت خویلد، جن کا سرکار دو عالم نے خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ کیا عظیم المرتبہ خاتون ہے، کیا عظیم المرتبہ خاتون ہے۔ عالم عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون، سب سے زیادہ مالدار، اتنی مالدار تھی کہ بعض مورخین کے مطابق 80,000 اونٹوں پر ان کا سامان تجارت دنیا کے مختلف علاقوں میں۔ 80,000 قطار بنائے تو کئی میل تک وہ قطار ان کی نظر آئے، تو 80,000 اونٹوں پر مختلف علاقوں میں ان کا سامان تجارت جاتا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے جناب پیغمبر سے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے تجارت کا سامان لے کے جائیں، ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کریں۔ میسرہ نے واپسی پر بتایا کہ پیغمبر کا طرز عمل اتنا خوبصورت تھا کہ ہر شخص ان کا گھر بھی ہوتا، ہمارے تجارت میں غیر معمولی منفعت بھی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کہی کہ جب میں چل رہا تھا ان کے ساتھ تو میں نے محسوس کیا کہ جب دھوپ کا وقت ہوتا تھا تو سب لوگ دھوپ میں ہوتے تھے، ان کے سر پر ایک خاص سایہ ہوتا۔ اس بات نے جناب خدیجہ کے دل میں ایک روشنی پیدا کی اور ایک تمنا بھی پیدا کی کہ کاش میں ان کی شریعت زندگی بن جاؤں۔ اس زمانے میں ایک عظیم خاتون تھی، نفیسہ خاتون۔ ایک روز آئی پیغمبر کے پاس، آپ شادی کو نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ شادی کریں، میری شادی ہو جائے گی۔ خدیجہ سے شادی میں کیا رکاوٹ ہے؟ خدیجہ سے شادی؟ وہ اتنی مالدار خاتون، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں یتیم ہے عبداللہ۔ کہا نہیں، آپ مت آؤ۔ کہا جائے آپ میری چچی کبھی سے جناب صفیہ سے بات کریں، میرے چچا ابو طالب سے، یہ درمیان کا رشتہ طے ہو گیا۔ نکاح پڑھنے کے لیے سرکار ابو طالب کو بلایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی، سال بھر نکاح پڑھتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں نکاح کے موقع پر اسی شخص کو نکاح پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو۔ کسی یہودی کی شادی ہو تو ربی کو بلایا جائے گا کہ دولہا کا ہم مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے۔ کسی عیسائی کی شادی ہو تو پادری کو بلائیں گے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے۔ ہندوستان میں کسی ہندو کی شادی ہو تو پنڈت کو بلائیں گے جو دولہا کا مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے۔ مسلمانوں میں جس مکتب فکر کا دولہا ہوگا اسی مکتب فکر کا عالم بلایا جائے گا۔ مثال پر نکاح پڑھتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو کسی وہابی کی شادی میں مجھے بلایا گیا یا ہمارے کسی جوان کی شادی میں کسی وہابی کو بلایا گیا ہو۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر جب تک عقیدہ نہ ملے بلایا نہیں جاتا۔ اے دنیا والوں سوچو، جب ساری دنیا میں یہ بات طے شدہ ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے مجھے بلاتے ہیں جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو، سرکار ابو طالب کو پیغمبر کا نکاح پڑھنے کے لیے دعوت دینا اس بات کی علامت ہے کہ جو پیغمبر
پیغمبر کا عقیدہ ہے وہی سرکار ابو طالب کا عقیدہ ہے. ضرور پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور جو خطبہ پڑھا ہے سرکار ابو طالب میں وہ غیر معمولی خطبہ ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا تذکرہ علماء اہل سنت کی کتاب موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ابراہیم وسلالۃ اسماعیل. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اولاد ابراہیم میں قرار دیا, اولاد اسماعیل میں قرار دیا, ہمیں اپنے گھر کا محافظ قرار دیا, اپنے خانہ کعبہ کا محافظ قرار دیا. اور اس کے بعد کہتے کہتے آگے بڑھتے ہیں کہ یاد رکھو خدیجہ بہت مالدار دولت ہے, وہ بڑے علی نسب خاندان کی ہیں, اور میرے بھتیجے کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ, اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس مالی پوزیشن کم ہے, إِلَّا أَنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ, مگر اس کی عظیم خبر آنے والی. تب موازنہ کر رہے ہیں جناب خدیجہ کا اور جناب پیغمبر کا, چونکہ اس زمانے میں رسم تھی کہ دولت کے خاندان کے فضائل بیان کیے جاتے تھے, دولت کے خاندان کے فضائل بیان کیے جاتے تھے. اسے دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ دیکھو خدیجہ کی مال و دولت تو یقیناً بہت زیادہ ہے, میرے بھتیجے کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. الا ان له نبأ عظیم, مگر ایک عظیم خبر آنے والی ہے. عربی زبان میں نبا بھی خبر کے لیے ہوتا ہے, لفظ خبر بھی خبر کے لیے ہوتا ہے, مگر خبر دنیاوی معاملات کے لیے بولی جاتی ہے. نبا آسمانی خبروں کے لیے کہا جاتا ہے, اس سے نبا آسمانی خبر کو کہتے ہیں, نبی آسمانی خبر پیش کرنے والے ہوتے ہیں. تو گویا اعلان رسالت سے 15 برس پہلے سرکار ابو طالب دنیا کو بتا رہے تھے کہ میرا یہ بھتیجا ہے جس پر آسمان سے خبر آنے والی ہے, وہی الہی کا نزول ہوگا اور دنیا کے سامنے اعلان رسالت کریں گے. درود پڑھ لے محمد. شادی ہو گئی, اس کے بعد جناب خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا, اپنے مینیجر سے کہا کہ جاؤ جہاں سرداران قریش سب بیٹھے ہوں گے وہاں جا کے اعلان کرنا کہ آج تک جس مال و دولت پر خدیجہ کا اختیار تھا, آج سے اس پر محمد ابن عبداللہ کا اختیار. یہی وہ دولت تھی جو اسلام کے کام آئی. جب اسلام لانے کے بعد لوگوں گھروں سے نکالا جانے لگا, بے روزگار کیا جانے لگا, پریشانیاں مالی پریشانیوں میں مبتلا کیا جانے لگا, یہ خدیجہ کی دولت ہے جو ان کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے. کسی کو گھر بنا کے دیا جا رہا ہے, کسی کو روزگار دیا جا رہا ہے, کسی کی پریشانی دور کی جا رہی ہے. اور یہ دولت اتنی کام آئی کہ قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. میرے حبیب اپنے آپ کو یتیم پا کر آپ کی کفایت نہیں کی, آپ کو تنگدست پا کر آپ کو مال و دولت سے بے نیاز نہیں کر دیا. عجیب بات ہے کہ دولت حاصل ہونے خدیجہ کے ذریعے اللہ کہتا ہے کہ دولت ہم نے بنا دی تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ جناب خدیجہ کی دولت نگاہ قدرت میں اتنی مقبول قرار پائی کہ اللہ نے اسے خود اپنی طرف منسوب کیا. جیسا کہ سرکار دو عالم کے لیے ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا تھا آپ نہیں پھینکا تھا, اللہ نے پھینکا. پھینکنے والے پیغمبر ہیں, مگر اللہ کو سرکار دو عالم کا کنکر پھینکنا اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ خود میں نے پھینکا. تمنگری حاصل ہونے سے خدیجہ کے ذریعے, مگر یہ تمنگری اللہ کو اتنی پسند آئی اس نے کہا کہ یہ تمنگری خدیجہ سے نہیں حاصل ہوئی, خود میں سے حاصل. تو خدیجہ عالم عرب کی عظیم المرتبہ خاتون کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر کو ہمیشہ یاد کیا, ہمیشہ یاد کرتے تھے. گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے خدیجہ کے دوستوں تک بھیجا جائے, کوئی تحفہ آئے خدیجہ کے دوستوں تک بھیجا جائے, پھل آئے خدیجہ کے دوستوں تک. اتنا ذکر کیا کہ ایک خاتون کو بہت برا لگا, ان کو ساری باتیں بری لگتی تھی. درود ماشاءاللہ اتنی بے باک تھی کہ خود پیغمبر سے کہتی تھی کیا آپ کو واقعا خیال ہے کہ آپ اللہ کے رسول, کیا آپ کو واقعا خیال ہے؟ اس قدر زچ ہوتے تھے پیغمبر, اس قدر اذیت پہنچا کہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر نے 1 مہینہ گھر چھوڑ مسجد میں بستر ڈالا. تو خواتین کی سختیوں سے برداشت کرنا بھی ایک اسوہ پیغمبر ہے. درود پڑھیں خاتون بہت برا لگا کہ آپ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جو دنیا سے گزر گئے, ایک زمانہ ہو گیا اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو بیویاں دی.
فرمایا کون کہتا ہے کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی ملی؟ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب دنیا کفر کی طرف تھی. خدیجہ نے اس وقت مجھ پر بہت خرچ کیا جب ساری دنیا میرا بائیکاٹ کر رہی. خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد ملی ہے جس کے ذریعے میری نسل قیامت تک زندہ رہے. جناب پیغمبر ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے. ہمیشہ خدیجہ. اور جس سال سرکار ابو طالب اور جناب خدیجہ کا انتقال ہوا پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. یہ غم کا سال ہے. خدیجہ وہ صدف ہے جس پہ فاطمہ زہرا جیسا کوثر فرما چلا ہے. مل کے درود پڑھ لیں محمد اقبال نے سچ کہا مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخری بانوے ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شہر خدا مادر ان مرکز پرکار عشق مادر ان کارواں سالار. اقبال کہتے ہیں کہ جناب جناب مریم کی ایک عزت ہے, جناب مریم کی ایک عزت ہے کہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرامی ہے. تو اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز تین نسبتوں سے جناب فاطمہ زہرا عزت و شرف و فضیلت کی مالک ہے. نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین. آپ تو اختر نیک اختر ہیں کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. یہ پہلی نسبت. دوسری نسبت بانوے ان تاجدار ہر عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ شریک زندگی ہیں اس ذات گرامی کی جو شہنشاہ ولایت ہے, شہنشاہ ہر عطا ہے, شہنشاہ امت ہے, جس کی ذات یہ ہے کہ اسے مرتضی بھی کہتے ہیں, اسے مشکل کشا بھی کہتے ہیں, اسے شیر خدا بھی کہتے ہیں. گویا جس نے علی کو راضی برضا دیکھا اس نے کہا مرتضی ہیں, جس نے اپنی مشکلات میں مددگار پایا اس نے کہا مشکل کشا ہے, جس نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھے اس نے کہا شیر خدا ہے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. مریم کی عظمت اپنی جگہ, خاتون محشر کی عظمت ہے. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے. جناب مریم بیت المقدس میں تنہا تھی, بس عبادت تھی. فرشتہ پیکر بشری میں آ گیا, ایک بھرپور جوان کی جگہ تنہا ہے. فرشتہ انسانی شکل میں سمجھا ڈھکے. ظاہر ہے پاکیزہ خاتون, مطہرہ خاتون, باعظمت خاتون جو اکیلی بیٹھی ہو, کوئی بھرپور جوان سامنے آ جائے تو ڈر جائے. کہا دیں آپ کون ہیں بھائی, آپ کون یہاں آ گئے؟ اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو میں بہت حمدتا ہوں. اعوذ بالرحمن, میں پناہ مانگتا ان کنت تقیا, اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. اس نے کہا گھبراؤ نہیں, میں فرشتہ ہوں, اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو بشارت دوں. مریم اکیلی تھی, فرشتہ بھرپور جوان کی شکل میں سامنے آ گیا. کوئی اجازت نہیں کرتی. حدیث کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں حدیثوں میں, محفلوں میں بڑی زینت ہے. شہزادی چادر کے اندر ہے, باپ موجود, شوہر موجود, بچے موجود, مگر فرشتہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتا. اجازت طلب کی, اللہ کے رسول کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ مریم تنہا ہے, فرشتہ انسانی شکل میں آ رہا ہے, ڈائریکٹ سامنے آ جاتا ہے. جناب سیدہ اپنے باپ, اپنے شوہر, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, مگر فرشتہ ہمت نہیں کر سکتا کہ ڈائریکٹ آ جائے, بلکہ اجازت طلب کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں گے تب حاضر ہوگا. ایک اور بات غور کیجیے گا, قرآن مجید میں 40 چیزوں کی قسم ہے, بلکہ 40 سے زیادہ ہے. کبھی کبھی ایک سورج میں متعدد قسم ہے. والشمس وضحاها والقمر ذات النهار والنهار ذات الجلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. مسلسل اس والفجر کی قسم, واللیل کی قسم, والضحى کی قسم, متعدد قسم ہے 40. مگر کسی قسم میں اللہ نے اپنی عزت و جلال کا تذکرہ نہیں کیا. مگر جب فرشتہ جناب سیدہ کے دروازے پر حاضر ہو رہا اور وہاں آل محمد کی عظمت و جلالت کو بیان کر رہا ہے, تو وہاں پہلے یہ جملہ موجود ہے, وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مرنیۃ ولا ارضا مرنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا منیرا
مالک دو جہاں فرما رہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا، نہ یہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود تھی۔ اور جب فرشتوں نے پوچھا پالنے والی یہ 5 کون ہیں جن کا اس طریقے سے تذکرہ ہو رہا ہے، تو سب آپ کے سامنے ہے کہ مالک دو جہاں نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ کوئی اور نہیں ہے، میری شہزادی ہے، انہی کے بابا ہے، انہی کے شوہر ہے، انہی کے بچے ہیں، آج سب کا تعلق شہزادی سے ہو۔ شہزادی ایک عرشی مخلوق ہیں جسے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر رکھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک اور بے نیاز ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ جب شب معراج پیغمبر کو بلایا تو کچھ تحفے بھی عطا کیے، ان تحفوں میں ایک عظیم تحفہ خاتون محشر انسی حورا صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں عطا کیا۔ اسی لیے جب شہزادی پیغمبر کے پاس آتی تھی پیغمبر پیشانی چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ ایک خاتون نے پوچھ بھی دیا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، اب سونگھتے کیا ہے؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس سے یہ تحفہ ہے جو حضور کو عرش پر بلا کر عطا کیا ہے۔ میں جنت البقیع میں تھا، ایک زیارت کے بعد نکلتا تھا، ایک نجدی صاحب الٹی پلٹی باتیں کرنا، یہ صاحب آپ فلاں جگہ نہیں گئے، فلاں جگہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھو کبھی فرصت ہوگی، یعنی جناب وہ تو دنیا بھر کی خواتین سے افضل، وہ جو سو رہی ہیں دنیا بھر کی خواتین سے۔ میں نے کہا جناب میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ کیا قرآن میں سے خلاف لکھا؟ میں نے کہا جی قرآن میں لکھا، قرآن میں لکھا ہے پیغمبر اگر آپ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر آپ کو بیویاں دے گا، مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، نماز پڑھنے والی ہوں گی، بات ماننے والی ہوں گی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اے پیغمبر اگر اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر دے گا، بہتر نہیں تب تو دے گا۔ تو یہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ جو سرکار دو عالم کے گھر میں تھی ان سے بہتر وہ تھی جو گھر سے باہر تھی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب یہ ساری دنیا سے بہتر ہے؟ یہ تو اپنے وقت کے لوگوں سے بہتر نہیں تھی، دور پڑھنے میں نے کہا ایک بات اور بتائیے، کیا جس کا دل ٹیڑھا ہو جائے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ صاحب دل ٹیڑھا ہو جائے مومن کیسا ہو؟ میں نے کہا سورہ تحریم پڑھیے، وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَقَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اے پیغمبر کی دو بیویوں تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو اس سے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بتائیے اگر کوئی پیغمبر خلاف محاذ ہی کرے صاحب مسلمان کیسے رہے؟ میں نے کہا اسی آیت پہ پڑھی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے دو بیویوں اگر تم پیغمبر کے خلاف محاذ آرائی کرو گی تو پیغمبر کی مدد اللہ کرے گا، فرشتے کریں گے، جبریل کریں گے، صالح المؤمنین امیر المؤمنین ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بہت شرمندہ ہوئے۔ میں نے کہا جناب ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اس پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو جناب سیدہ سے برابری کا دعویٰ کرے۔ جب برابر نہیں ہو سکتی بہتر کیسے ہو سکتی؟ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کیا۔ میں نے کہا میں دعوے کو دہراتا ہوں دلیل بھی پیش کروں۔ میں نے کہا جناب حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی خاتون جناب سیدہ سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس سے شہزادی کے علاوہ کون ہے؟ جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار۔ باپ کو دیکھو کون ہے؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر،
رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شور کرتے وہ کون ہے؟ امیر المومنین امام المتقین یاسر الدین خالد الغر المہاجرین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بیٹوں کو دیکھو کون ہے؟ سیدین ہیں، کعبین ہیں، نیرین ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، جوانان جنت کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. اور خود شہزادی کے بارے میں دونوں قسم کی روایتیں موجود. الفاطمہ سیدۃ نساء العالمین وفاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ. دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کی بھی سید و سردار شہزادی ہیں، اور جنت میں جتنی جانے والی خواتین ہیں اولین سے لے کے آخرین تک سب کے سید و سردار خاتون محشر انسیہ حورا صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا. ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، باقی گنجائش ہے بہت محدود ہے. اگر ایک حدیث برادران سنت کی بعض بہت معتبر کتابیں ہیں جن میں آل محمد کا تذکرہ بھی تفصیل سے. ان میں ایک علامہ سلیمان قندیزی جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، ان کی کتاب ینابیع المعطل. علامہ محب الدین طبری جن کی بہت مشہور کتاب الریاض النظرہ فی احوال الاشد المبشرہ. علی حاکم کی وحدت القربہ، اور اس کے علاوہ کئی کتاب. اس کے ایک حدیث سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو آدم بمن دونہ. اگر علی دنیا میں نہ آتے تو میری بیٹی اتنی باعظمت ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہو نہیں سکتا تھا. حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں، حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان برات ہیں، خاصان خدا ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے عرض کرے اللہ کے رسول کیا حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان برات ہیں، ان میں کوئی اس قابل نہیں کہ فاطمہ کا شریک حیات بن سکے، تو پیغمبر کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ میری بیٹی اتنی باعظمت ہے، اس کا شوہر صرف ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کی صفت بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی شجاعت بھی ہو، عیسیٰ کا ذل و تقویٰ بھی ہو، یوسف کا جمال بھی ہو، سلیمان کا کمال بھی ہو. اور میری لفظ نہیں، اسی حدیث کی لفظ ہیں جس میں نابی الوزت لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في صفوته والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في ہیبته والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى وجه علی بن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے جس نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کی صفت نہ دیکھ سکا. جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے نوح کی صفت اور دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا. جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی مگر موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا. جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا. جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا، سابق انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے. مگر جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آئی. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. کون اس بی بی سے ہم شریک دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوان ہیں جنت کے سردار، اور جو خود خواتین عالم کے سردار، اور جس کا ہوش میں بچی تلوار پڑی، جس نے شام کو فتح کیا ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آقا سیدہ کی وہ پروردہ ہے کہ شام کو فتح کرنے والی خاتون جس نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال حق کے پرچم کو غلط کیا، جس نے راستے کی مصیبتیں بدلی، جس کو رسیوں میں باندھا گیا تھا مگر جہاں جہاں جاتی تھی لوگوں کو توجہ دلاتی تھی. اے لوگوں ذرا غور کرو یہ سر کس کا ہے، یا نو کے نیزہ پر تمہیں سر کس کا نظر آ رہا ہے. کبھی غور کرو، اپنے بزرگوں سے پوچھو یہ وہ ہے جو کبھی روز سے سور کی دوش پر نظر آتا، کبھی رسول
عزیزان محترم، ان خواتین میں جناب زینب کے بعد جس بیوی کا نام لیا جاتا ہے وہ حسین کے سینے پر سونے والی شہزادی تھی۔ کم سن شہزادی مگر کن مصائب و حالات سے گزر رہے۔ امام مظلوم اس بچی سے بے انتہا محبت کرتے، بلکہ میں نے جیسا غلط کیا تھا کہ امام نے فرمایا مجھے وہ گھر بہت عزیز ہے جہاں سکینہ اور رباب زندگی گزارتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ حسین ابن علی بھی جب ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد خیمے سے نکلے تو آخری رخصت اپنی بیٹی سکینہ کو کیا۔ بیٹی میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ بیٹی میرے بعد تماچے لگے صبر کرنا، بیٹی میرے بعد خیموں کو آگ لگائی جائے صبر کرنا۔ اے میری بیٹی، ظالموں کی طرف سے جو ظلم ہوگا برداشت کر لینا۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے، 8 خیمے جل گئے، بیویاں 9 خیمے میں جمع ہو گئی، ظالم نے اسے بھی آگ لگا دی۔ تو چوتھے امام سے جناب زینب نے پوچھا تھا بیٹا ہم اس سے خیمے میں رہے یا باہر نکل چلے؟ اور امام نے فرمایا تھا کہ بھوپی جان باہر نکل چلیے، گویا بتانا چاہتے تھے ابھی تو بابا کے پیغام کو شام کی منزل تک پہنچانا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب یہ خیمے سے بیویاں نکلنا شروع ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل رہے تھے۔ بچوں پر جب خوف کا عالم تھا، کہاں جائیں کیا کریں؟ خیموں کو دیکھتے تھے شعلے نظر آتے تھے، میدان کو دیکھتے لاشیں نظر آتے تھے۔ ان بچوں پر خوف کا عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا۔ حمید کہتا ہے اسی دوران میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی اس کے دامن کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دامن کی آگ کو بجھانا چاہا تو بچی نے فریاد کیا، شخص میرے قریب نہ آنا، میں تیرے نبی کے اولاد ہوں، جس کا تو کلمہ پڑھتا تو اسی کی اولاد ہوں۔ میں نے کبھی بھی میں کوئی نیا ظلم ڈھانے نہیں آ رہا ہوں، آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا بی بی اس بیابان میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا علی مرتضی آرام کر رہا ہے، قبر سے لپٹ جاؤں گی، فریاد کروں گی واہ جدہ، بابا کا سر روح نظام پر بلند کیا گیا، اے دادا خیموں کو آگ لگائی گئی، اے دادا ظالموں نے سب اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں عاشور کے موقع پر جب آپ امام مظلوم جانے لگے تھے جناب زینب سے فرمایا تھا میں میری بہن میں جا رہا ہوں، سارے بچوں کی نگرانی تمہارے سپرد ہے۔ جب شام غریبہ آئی جناب زینب نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، سب بچے موجود تھے مگر حسین کے سینے پر سونے والی شہزادی نہیں تھی۔ جناب زینب مقتل میں چلی، میدان میں جانے کے بعد پکارتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ سکینہ۔ چلتے چلتے اس نے شہر میں پہنچی جہاں بھائی آرام کر رہا تھا، دیکھا سکینہ ایک لاش سے لپٹی ہوئی ہے۔ پوچھا بی بی یہ کس کی لاش سے لپٹی ہوئی؟ کہا یہ میرے بابا کا لاش ہے۔ پوچھا تم نے پہچانا کیسے؟ اس لاش کا تو سر بھی موجود نہیں ہے۔ بچی نے کہا بھوپی جان میں بابا بابا کہہ کے آ رہی تھی، اسی لاش سے آواز آئی سکینہ الیا الیا، اے سکینہ تیرا بابا تمہارا۔ اجرکم اللہ۔ شہزادی سکینہ کو لے کر خیمے کے قریب آئی جہاں خیمے کی راکھ بھری ہوئی تھی۔ جناب زینب بچوں کو لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ جب ان کے خاندان سے پانی آیا تھا جناب زینب نے بچوں کو اٹھانا شروع کیا، آؤ بچوں پانی آ گیا ہے۔ بچوں نے پوچھا ہوگا کیا چچا عباس آ گئے؟ فرمایا نہیں چچا تو نہیں آئے مگر پانی آ گیا ہے۔ شہزادی زینب نے سب سے پہلے جناب سکینہ کو پانی دیا۔ بچی نے پوچھا پھوپھی جان آپ بھی تو پیاسی ہیں، اماں بھی تو پیاسی ہے، باقی لوگ بھی تو پیاسے، آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ فرمایا بیٹا جب دستور ہے جب کھانا پانی آتا ہے پہلے چھوٹوں کو دیے کرتے ہیں۔ یہ سن کر بچی نے کوزے کو ہاتھ میں لیا، مقتل کی طرف روانہ ہوئی۔ پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب پانی آئے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دلاتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی مقتل میں آرام کر رہا ہے، اے پھوپھی جان میں پہلے اپنے بھائی کو پانی پلاؤں۔ ہائے سکینہ
السلام علیک یا بنت الحسین، السلام علیک ایتھا المظلومہ، السلام علیک یا سکینہ، ہم غریبوں کو سلام، ہم عزاداروں کو سلام، ان بیوی کو جو مظلومیت کی حالت میں اگر اپنے بابا کے سر کو دیکھتی تھی ظالموں کے تماشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ساری دنیا میں دستور ہے بچوں کے سر پر دستے پر پھیرتے ہیں، مگر ہائے حسین کی یتیمہ اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر اگر آنسو نکلتے ہیں ظالموں کے تازیانوں کا سامنا ہائے سکینہ ہے، ہائے شام کا پل، حسین کی بیٹی، حسین کے سینے پر سونے والے ظالموں کے تازیانوں کا سامنا۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے محترم واجب الاحترام ڈاکٹر عباس جعفری صاحب کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو بھی صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ان کے اولاد کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ جس مومن نے حدیث قصہ پڑھی، جنرل سلام پیش کیا، مرثیہ پیش کیا، آخر میں ہمارے واجب الاحترام شہاب بھائی نے عمدہ سلام پیش کیا، جو ذکر محمد و آل محمد ہو، اس سب کا اجر و ثواب عباس صاحب کے تمام مرحومین کی روح کو عطا فرما، ہم سب کو غلامان آل محمد میں شمار، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، ایران کے خلاف جو جارحیت اس کا خاتمہ فرما، رہبر معظم کے درجات بلند فرما، اے میرے مالک تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر انہوں کا اسباب فرما، ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے تمام مہمے طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین